बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानूर वज़ीर कतुन को ज़प F9 पार्क इस्लामाबाद के मौजूद यम ननबा दलता दे खल को सरा चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब दे रहाई दे पारा एहतजाज दे पाकिया वाला सरा बदुई सरा खबर का जो दुई दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान दे रहाई दे पारा दे एहतजाज पर हवाला सरा दुई नज़र सलरी और दिन अलावा चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब रहाई दा आया आगा मुमकिन दा ओ कना और आया रहा बशी कना और दे सरा सरा चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान दे रहाई दे पारा चुकुम एहतजाज दे पागी वाला सरा दुई काम ता पैगाम सलारी पदे मुख्तलिफ सीजन बा चुकुम दलता F9 पार्क ता रगरी खलक ती दागुई सरा बखबर का राज़ी दे मुंग सरा उसे। आपका नाम? शहबाज नाम है जी। शहबाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर वो अंदर रहें ज़्यादा बेहतर है, बाहर आएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हर दिन उनने एहतजाज करना है तो लोग परेशान होंगे, हम जैसे लोग परेशान होंगे। उनको अंदर रहना चाहिए और 2-3 साल, जब तक ये हुकूमत है उनको अंदर रहना चाहिए। क्या उसी में मुल्क का फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है सर। देखें ना, वो बाहर निकलेंगे तो जगह जगह एहतजाज करेंगे, कभी लाहौर कभी कराची कभी क्या, सड़कें बंद, लोग बंद, कारोबार ठप। तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है या रिहा हो जाएंगे? नहीं रहा तो हो जाएंगे। इसे भी उठा लेंगे? नहीं, यू टर्न तो वो नहीं लेंगे, वो बड़े हिम्मत वाले हैं, उधर बैठे हैं। लेकिन देखें अब क्या होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज के नाम आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ना निकलें, एक हुकूमत को चलने दें। क्या हुकूमत चलेगी 5 साल तक? देखें, ये इमरान खान साहब के ये एहतजाज अगर जारी रहे तो फिर तो नहीं चल सकेगी ना। क्या ऐसी जमहूरी हुकूमत का आवाम को, मुल्क को फ़ायदा है जिस तरह मौजूदा हुकूमत मतलब चल रही है? जी बहुत फ़ायदा है। देखें ना, हर चीज़ सस्ती हो रही है। फ़ायदा कहाँ पे जी? चीज़ें कहाँ पे सस्ती हो रही सर हर चीज़, आप टमाटर देखें, भिंडी देखें, अच्छा मुर्गी देखें, हर चीज़ सस्ती नहीं हो रही। मार्केट से कोई चीज़ ली है? जी मैं रोज़ लेता हूँ, डेली लेता हूँ। सब्जी आपको पता है महंगी हुई है? अभी मैं लेके आया हूँ सर। अब मैंने मटर लिए हैं, टमाटर लिए हैं। सब्जी मैंने खुद 2-3 दिन पहले ली है लेकिन महंगी थी। बस वो फिर महंगाई तो थोड़ी बहुत ही साथ साथ चलती है ना जी, साथ साथ तो चलती है। तो फिर भी कंट्रोल तो होना चाहिए, क्योंकि आवाम का आपको पता है कि आवाम कितने मुश्किलात से दुचार है महंगाई की वजह से। फिर भी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी देनी चाहिए जी, तवज्जो सस्तपाई की तरफ तो देनी चाहिए। हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए इन्हें, ये तो हकीकत बात है। तो आपने जो चीज़ें ली है सस्ती मिली है? जी मुझे सस्ती मिली हैं। ये कौन सा मार्केट है इस्लामाबाद के लोगों को थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए, कौन सा दुकान है? ये पेशावर मोड़ से मुझे सस्ती मिली हैं। आपका नाम? जी जैगम नाम है मेरा। जैगम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, अगर तो जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत यहाँ पे है तो फिर एहतजाज यहाँ पे हुस्न होते हैं किसी भी जमहूरियत मुल्क का, तो एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का हक है? जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी का जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या रिहाई मुमकिन है? देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन साफ ज़ाहिर है उनकी तहरीक चल रही है तो कोशिश तो होगी। वैसे रिहा कर देना चाहिए। हाँ, मैं फिर वही कहूँगा, अगर जमहूरियत है और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन में जीते हैं, हर बंदे को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, तो फिर उनको रिहा करना चाहिए। आपकी राय क्या है? आपको मतलब क्या नज़र आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह के खान साहब के 2 साल से ज़्यादा का अरसा जेल में हुआ है, तो रिहा कर देना चाहिए? आपका अपना मतलब मौक़िफ़ क्या है और क्या उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बेसलेस केसेस हैं। कोई अभी तक तो कोई केस हमारी समझ में तो नहीं आया कि कौन सा केस जो है वो किसी बेस पे है। सारे आपको पता है पॉलिटिकल केसेस हैं। बिल्कुल, खान साहब के साथ कौम भी कड़ी है, नज़र भी आ रही है, क्योंकि जब भी इसने मतलब एहतजाज की कॉल दी है, लोग निकले, तो कौम को आप खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं फिर वही कहूँगा कि जमहूरी मुल्क है तो फिर यहाँ पे एहतजाज, ये चीज़ें पुरअमन तौर पे होनी चाहिए और कौम को निकलना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद लियाकत। मोहम्मद लियाकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज को कैसे देखते हैं, एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एहतजाज हो रहा है उनके ख़िलाफ़। मैं ख़ुद PTI का वोटर सपोर्टर हूँ। उनको जिस तरीके से अंदर रखा हुआ है ये सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो उन पे केस हैं, आज तक तो एक केस पे साबित नहीं कर सके, तो और उन्होंने क्या करना है उसके लिए।
تو باقی احتجاج میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. ہم پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, اور خان صاحب کے لیے دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ. تو جہاں تک رہائی کا ہے, پورا پاکستان باہر نکلے تو انشاءاللہ پھر بھی رہائی ہو سکتی ہے, لیکن ممکن ہے ناممکن نہیں ہے کچھ. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ورکر کہ آپ مطلب آپ اس میں وجہ کیا ہے, کیوں مطلب ساتھ ہیں؟ سر دیکھیں, جو انہوں نے کام کیے ہیں نا پاکستان میں, پچھلے 3 سال حکومت میں لی ہے انہوں نے جو بھی کام کیا ہے, باقی آپ اگر یہ پیچھے سے 40 سال پیچھے چلے جائیں نا, ایسا کام نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کیا ہے. مزدوروں کے ساتھ چلے ہیں وہ, ہر چیز پہ آپ دیکھ لیں, ہر چیز پہ وہ چلے ہیں. مطلب آپ عمران خان صاحب کی 4.5 سال حکومت سے مطمئن تھے؟ بالکل کیا ہے ہیں, تھے بھی اور ہیں بھی ہیں ان کی, کیونکہ جو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوگا جو بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن اب جو حکومت ہے یہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم 150 کا پٹرول تھا, ہم نیچے 100 پہ لے آئیں گے, ڈالر 250 180 پہ تھا خان صاحب کے دور میں, یہ کہہ رہے تھے ہم 150 پہ لیں گے. ہم بڑے مطمئن تھے شاید ہو سکتا ہے خان سے بہتر ہے, اور اس دیکھیں پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے, ستیہ ناش کر دیا. کیا پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا رہائی ممکن ہے؟ سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوشش کر سکتے ہیں, اور ممکن ہے ناممکن نہیں ہے کچھ چیز بھی. خان صاحب کو جس طرح سسٹم میں رکھا ہوا ہے اندر, آپ خود جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے ان کو کس سسٹم کے طور پہ انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر جو کیس ہے, گاڑی کا کیس ہے, باقی کیس ہے, 9 مئی کے کیس ہیں, سب 9 مئی میں تو وہ جیل میں تھے. اگر کسی اور نے کیا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے, جنہوں نے کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جی خان صاحب کو اندر رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ابھی تک سمجھ آیا کہ جتنا عوام کو سمجھ آ رہی ہے اندر کیوں رکھا. سیاسی کیسز ہیں؟ سیاسی کیسے سے سر باہر نکلتا ہے تو وہ یہ لوگ تو آٹومیٹک گھر جاتے ہیں. ہماری دیکھیں, ہماری ایجنسیاں ہو گئیں, ہمارا پولیس سسٹم ہو گیا, یہ ہمارے پاکستان کا حسن ہے سر. فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. جیسے مطلب ہے آپ ان کو اس طریقے سے لے لیں کہ جو کوئی چیز بھی ان کے بغیر نہیں ہے. فوج ہمارا, اب میرا بیٹا ہے نا, میرا بیٹا 7 سال کا ہے, اس کو میں پوچھتا ہوں کیا بنو گے تو کہتا ہے میں فوجی بنوں گا. فوج بہت اچھی ہے, ہمارے لحاظ سے بہت اچھی ہے, پولیس بہت اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں مطلب انہوں نے جو ججوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب وہ دیکھیں ججوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ سر بالکل احتجاج ہونا چاہیے, اور ہر پارٹی کا جمہوریت حق ہے, لیکن پرامن ہونا چاہیے. کوئی اگر آپ کے بیچ میں کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی مطلب ایسی ویلیٹ کر رہا ہے, اس کو پکڑیں, اس کو پولیس کے حوالے کریں. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے جی. اگر آپ یہ کہیں نون والے ہیں, نون والے بھی احتجاج کرتے ہیں, ان کا بھی شہری حق ہے, پی ٹی آئی کا بھی شہری حق ہے, مطلب سب کا یہ حق ہے جی احتجاج. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے باہر بھی نون, جمعیت, پیپلز پارٹی سب نے احتجاج کیا, کسی نے اس پہ لاٹھی چارج ہی نہیں کیا, اور پرامن احتجاج کے لیے ان کو چھوڑ کے, اور پی ٹی آئی کو بھی پرامن احتجاج کے لیے چھوڑنا چاہیے. جی بالکل چھوڑنا چاہیے پرامن احتجاج کے لیے. دیکھیں پرامن احتجاج کریں گے تو اس پہ ان لوگوں کے کل آنے والے فائدے ہوں گے. اگر یہ آج ان کو نہیں وہ کریں گے تو یہ کل ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. اگر کل فرض کریں پی ٹی آئی اگلے 5 سال کے لیے آ جاتی ہے تو وہ ان کو نہیں احتجاج یہ کیا کریں گے پھر. ہر پارٹی کو جمہوریت حق دینا چاہیے, جتنی پارٹیاں بھی ہیں. یہ نہیں کہتا کہ جی ایک پارٹی کو, ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے پرامن احتجاج کرے. بیچ میں آپ یہ دیکھیں توڑ پھوڑ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے, پاکستانی عوام کا نقصان ہے. کیونکہ جب جو توڑ پھوڑ کریں گے وہ پاکستانی عوام ٹیکس سے پیڈ کرے گی, یہ تو ہے نا. تو احتجاج ہونا چاہیے, پرامن ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چکم دے بانی چیئرمین عمران خان صاحب دے رہائی دے پارا دے احتجاج پہ اعلان بندستا سو نظر سدے. زما دا نظر دی چې ټول قوم یکمشي, د هر کور نه, هر ګلی نه, هر انسان روزي او دا کلمه په خوله کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله, په دې کلمه کې موږ ټول مسلمانانو ایمان راوړی دی. او عمران خان یو داسې لیډر دی چې ماشومانو نه واله در بوډاوالو پورې خلکو باندې شعور پیدا کړلو, او ډېر پړی لیک انسان دی, او آنے والے نسل دپاره زموږ دا ډېر قابل احترام انسان دی. موږ ته داسې لیډر پکار دی چې تکړه وي, خبره کولو والا انسان, دا هر ځای کې کینی خلکو سره خبرې کوي, د جرګو سړی دی, هر قسم دی خبره کولی شي, مخکینی ځان ته پرس کولی شي. وروره دا زموږ مستقبل بچو دپاره چې دی که نه دا ډېر زبردست سوچونه د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین د عمران خان صاحب رہائی ممکن ده یا رها بشي؟ یاره مونږ خو د خلکو دعاګانې دي الله دې وکړي, او دا چې دی که نه بس عمران خان خبره چې ښه کار کوي نو ښه کار کې به لازمي تکلیف به وي, هر قسم مشکلات راځي,
نو الله پاک هغه له جذبه ورکړې ده او دا نه تکلیفات دوران کې موږ به ورته دواګانې کوو او په یو شرط چې راوځي که نه چې هر چې زموږ دا ټول خلک قوم راوځي او دا خبرې دې وکړي چې قرآن مجیدونه د لاس کې دې ونیسي چې دا څه وجوهات دي چې موږ ته پېښ کړي چې دا وځي یا نه وځي چې دا څه وجوهات دی د قرآن د خاطره په دې ټول مسلمانانو ایمان راوړی دی نو د قرآن د وجې به چې دا خلک لیډران به ټول به وتښتي وبتښتي چې حق او سچ خبره به بیا کېږي داسې نه کېږي یو قرآن مجید چې د خلکو ته مخې ته کېږدي که نه خخ خلکو ته پړه لیکه خلکو ته نو هغوی به بیا پخپله موږ ته وایي چې دا مسله ده احتجاج کې به شرکت کې انشاءالله احتجاج کې به شرکت به هم کوو او بل ته به هم وایو کام ته پیغام څه لرئ د خان صاحب د رهایي دپاره چې کوم احتجاج دی په هغې باندې ستاسو کام ته میسج څه دی کام ته میسج دا دی که نه چې هر انسان د کور نه روزي 2 رکعاته د نفل کوي او روزي دی د عمران خان احتجاج او دواتو دواګانې دو کی چې الله پاک دې دا وباسي الله پاک دې دې کم مسلې دا حل کړي دا زموږ قوم د پاره یو ډېر بهترین لیډر دی زموږ آنے والے نسل د پاره ډېر بهترین لیډر دی او بله خبره دا ده چې هر انسان ته پته ده مال حال قربان کلو خپل بچي قربان کلو انسان چې خپل بچي قربانوي نو بیا هغه په مال حال څه کوي نو دا موږ د پاره هر انسان د پاره سوچ پکار دی هر انسان خپل بچو له منډې تړلی وي که زه یم که توی خپل بچو له منډې وو او عمران خان خپل بچیم قربان کلو او خپل هر یو شی چې دی که نه هم پاکستان ته وقف کلو چې زه مړ شم زما ټول مال حال جایداد چې دی که نه پاکستان مسلمانانو ته وقف شي نور د دې نه بل سچای خو پاکستانیانو ته اوس پکار ده چې د خان صاحب سات ورکړي نو پاکستانیان د خپله سوچ وکړي ګروان کې د سوچ وکړي د دې نه بل څوک ښه کار کوي نو هغه دې بیا را مخکې شي چې د دې نور څوک خپل بچو خپل مال حال نه چې څوک تیري که نه هغه دې بیا را مخکې شي هغه زموږ لیډر دی نو داسې لیډر ته موږ توښیه داسې څوک شته بیا موږ هغه سپورټ کوو چې کم لیډر وایي چې زه ښه یم بس را مخکې شه بیا تا موږ سپورټ کوو هغه خو ټول مال حال هر یو شی بس موږ ته پاره پرېښوسو نور د دې نه لیډر خو بل نشته تاسو ما توښیئ که د چا نظریه کي نو موږ ته ویلی شي موږ به بیا خیر دی هغه به موږ بیا سپورټ کوو ستاسو نام زما سعد نوم دی سعد صاحب د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د خان صاحب د رهایي دپاره احتجاج دی په هغې باندې ستاسو نظر څه دی دا ډېر صحیح تحریک دی او لیجټ لیډر دی د ټولو خلکو ایکچوال ټولو ته پته ده چې د ټولو خلکو عمده لیډر دی او دا نور چې کوم دي نو دا سلیکټډ دي او نو ښه خبره ده چې دا احتجاج وشي خو زما دا خیال نه دی چې دې کې به څه فایده دغه شي ځکه چې خلکو کې یو بل کې اتفاق نشته پښتنو کې سپیشلی پکار دا دی چې دې اتفاق وکړي خپل سپیشلی چې کوم د باجوړ دا چې اوس کوم مونږ حالات ګورو یا د نورو لرو سیمو ګورو نو دې لپاره پکار چې پښتانه دغه شي متحده شي بالکل اتحاد اتفاق ضروری دی خو چې کوم د خان صاحب د رهایي دپاره احتجاج دی په هغې کې به تاسو هم شرکت کوئ بالکل به پکې کوم د عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره کام ته پیغام سره دی چې کوم احتجاج دوی اعلان کړی دی کام ته ستاسو میسج څه دی کام ته زما دا میسج دی چې منافقت پرېږدي او په خپله سوچ وکړي چې یاره دا اوس چې کوم لیډران دي دا سلیکټ دا واقعي د عوامو دغه دي نماینده دي او که دا چې کوم جیل کې دی دا سړی او نور کسان د خو جدا خلک دی خو د سره چا رستو الحاق کړی دی چا چې رستو دغه شمولیت کړی د مفادو دپاره خو چې کوم ایکچوال تحریک انصاف دی د دې بانی چې کوم دی نو هغه سره پاره دننه دی په دې سوچ وکړي نو که منافقت پکې نه وي نو بیا به انشاءالله ټول راوځي کا نام امان اللہ خان جی امان اللہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو بہت لازمی ہو گیا احتجاج کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی گناہ کے اتنا عرصہ آپ کسی کو پابند سلاسل رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نہ اسے قانونی ہیلپ ہو رہی ہے نہ کچھ اور اپنی مرضی سے جو کچھ ہے ایف آئی آریں آپ دیکھ لیں اس پر کتنی ہیں جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ احتجاج میں ہم بھرپور حصہ لیں گے جی اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا جی پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا رہائی ممکن ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک احتجاج ہے اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جی
ہے مشکل ہے جی. احتجاج پھر کیسے ہونا چاہیے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں جی احتجاج تو پھر یہ ہونا جی جب تک آپ کا پنجاب نہیں نکلتا نا جی باہر, کے پی کے تو نکلے گا, ہم خود کے پی کے ہیں, تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جی. پنجاب اگر نکلے نا جی پھر بات بنتی ہے جی. 2 سال سے خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ چیزیں بھی آئی ہے کہ ڈیل وغیرہ مختلف, اور پھر کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں کیسز سیاسی ہیں؟ میجورٹی سیاسی ہیں جی. تو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج جس طرح کے مطلب 5 اگست کا اعلان کیا گیا ہے, قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی میرا تو یہی پیغام ہے, سب لوگ نکلیں, جوان اسپیشلی جوان نکلیں جی, اور اس کو کامیاب کریں جی تحریک کو. محمد وسیم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ چیز دیکھیں نا تو ہمیں سکون چاہیے, امن شانتی چاہیے, غریبوں کے لیے سہولت چاہیے. یہ چیز نہیں ہے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, یا جو بھی ہو, ہمیں سکون چاہیے. ہر چیز سستی ملنی چاہیے, غریبوں کو ہر چیز سستی ملنی چاہیے. امیر لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو نہ ہی روٹی کا مسئلہ ہے, نہ ہی پانی کا مسئلہ ہے, نہ ہی کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غریبوں کو ہر چیز کی سہولت چاہیے, بجلی سستی ہونی چاہیے, آٹا سستا ہونا چاہیے, دال سستی ہونی چاہیے. یہ چیزیں غریبوں کو سہولت ملنی چاہیے. آج کل دیکھو کہاں پر بھی غریب لوگ بیٹھتے ہیں, کوئی غریب ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ہر جگہ سے اٹھایا جا رہا ہے. غریب لوگ اٹھیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نہ ہی اپنا وہ کرایہ فولڈ کر سکتے ہیں, نہ ہی کچھ کھا سکتے ہیں. ایک مزدور کی غریب کی دیہڑی ہے کون سی 1000 نہیں تو 1500 روپے دیہڑی ہے. اپنے گھر کا سسٹم وہ کیسے چلائے گا؟ اپنا کرایہ فولڈ کرے گا جہاں ان کو یہ رینٹ وغیرہ دے گا. ہماری یہی پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کریں گے, غریبوں کو ایک علیحدہ مقام میں کوئی جگہ دینی چاہیے. کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے, جو بھی غریب کے لیے کچھ کرے گا تو آپ لوگ ساتھ ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم بھی غریب ہیں, یہ چیز نہیں ہر بندہ غریب ہے. امیر لوگوں کو بہت زیادہ سہولت دی جا رہی ہے. امیر لوگ دیکھو گاڑی میں بیٹھا ہوگا, بائک والا جاتا ہوگا, وہ امیر. یہ فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب ہے یا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے یا کوئی اور ہے, جو بھی ہے, لیکن غریب کے لیے کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں عمران خان کی ایک بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. عمران خان ہے نا, دیکھیں ان کو پوری ورلڈ جانتا ہے, حکمرانی کے لیے ورلڈ جانتا ہے. 3 سال اس نے حکمرانی کی ہے, اس کی حکمرانی میں مزہ آیا ہمیں. ہماری یہی چیز ہے, عمران خان کو پھر آنا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا رہائی ممکن ہے؟ یہ چیز ہم نہیں جانتے. جو احتجاج کا اعلان ہوا ہے, پی ٹی آئی نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, احتجاج کریں گے, تو رہائی آپ کو لگ رہی ہے کہ رہا ہو جائیں گے؟ ارے یہی ہو, اس وجہ ایسے ہو سکتی ہے, غریب لوگ ساز کریں گے تو امیر لوگ کریں گے, غریب لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتی ہے. کیوں عمران خان نے بہت زیادہ کی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں, شہباز شریف بھی کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے, ہمیں اچھا ملک چلنا چاہیے. بس ہمیں تو یہی امن شانتی ہونی چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ قوم کے لیے یہی پیغام ہے, بس ساری قوم نکلے تو بس عمران خان کو باہر نکالو, یہی ہے ہمارا. آپ کا نام؟ حاجرہ. حاجرہ, پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کو کیسے دیکھتی ہے, اور احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بس یہی کہوں گی کہ عمران خان نے جو کراچی میں شوکت خانم بنایا, اس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو ہیلپ ہو رہی ہے, تو ان کو نکال دینا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب بے گناہ ہیں؟ جی, اور جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے؟ بالکل جلدی کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کیا پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی آپ کے خیال میں جلد از جلد ممکن ہے یا رہا ہو جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کا تو نہیں ہے, لیکن ہماری تو ان کے ساتھ دعائیں کہ ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو؟ اور احتجاج میں آپ بھی شرکت کرے گی؟ پکا نہیں ہے, لیکن شاید ارادہ ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستانی قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں ہمیشہ, جیسے عمران خان نے کیا ہے. مطلب عمران خان کے لیے لوگوں کو نکلنا چاہیے؟ جی بالکل نکلنا چاہیے. ملک عمران صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج مطلب اعلان ہوا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے احتجاج کے حوالے سے؟ اس کو میں یہی کہوں گا جی, اس کو تھوڑا سا ٹائم اور اندر رکھیں. ہمارا ملک جو ترقی کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن رہے گا, ٹھیک ہو گیا. تو اس حوالے سے میری یہ اپینین ہے, یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندر ہی رکھے اور ہمارا ملک ایسے سکھی چلتا رہے.
کیا آپ کے خیال میں اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ وہ جیل میں ہی ہے، تو پاکستان کی ترقی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ بالکل نظر آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، صرف مجھے تو نہیں آ رہی۔ پاکستان کی ترقی دیکھیں آپ، ہر طرف دیکھیں، قانون لا ہر طرف آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا۔ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہے، جو مسلم نون کا ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے عمران خان، وہ اگر تھوڑا ٹائم اندر ہی رہیں گے تو ہمارا ملک شاید اللہ تعالیٰ کے کرم سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ ترقی کر جائے گا۔ پچھلے 2 سال میں ملک نے ایسی کیا ترقی کی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کو کوئی مطلب ترقی نظر آئی ہے؟ جی بالکل، ہر طرف ٹھیک ہے، سکون ہے۔ آپ کو کیا چاہیے اور مجھے بتائیں، آپ کو کیا چاہیے؟ کسی کو اور کیا چاہیے؟ یہی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، ہر چیز اپنی تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ کے بالکل ٹھیک، ہر کیا اس کو کہتے ہیں، روزگار کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کتنے مطلب یہاں سے باہر گئے ہیں روزگار کے سلسلے میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی مطلب لوگ کافی مشکلات سے دوچار ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے، تو لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال مسائل مجھے بھی پتہ ہے کہ حل نہیں ہو رہے۔ سر دیکھیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں جا رہے اس دور میں ٹھیک ہے۔ یہ آپ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے دیکھا ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں باہر چلا جاؤں، میں باہر چلا، میرا فیوچر وہیں پہ ہے۔ بھئی فیوچر وہیں پہ تو سارے وہیں پہ چلے جاؤ نا، یہاں پہ پاکستان پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہماری سرزمین پہ رزق بھی ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، صرف ہم لوگوں کے اندر جو کمزوری ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ آپ پاکستان میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں آپ جب تک میں نے ہوش سنبھالی ہے، آپ قائد اعظم کے بعد ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کی آپ کو ویژن، کسی آپ کو کام نظر آئیں گے، ہر طرف آپ دیکھیں گے آپ کو صرف مسلم نون کا ویژن نظر آئے گا۔ مسلم نون کی طرف سے میاں محمد نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ پاکستان کی ترقی کی طرف جو ہے نا ایسے گامزن ہے کہ اللہ اگر ان کو کام کرنے دیا جائے تو ہمارا ملک انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ مسلم لیگ نون قائد یا مسلم لیگ نون کی آپ نے بات کی، میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، کیا وہ عزت ملا ووٹ کو؟ سر بات یہ ہے نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ووٹ کو عزت مجھے بتائیں کب ملی ہے؟ کیا جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں ووٹ کو عزت ملی ہے؟ نہیں ملی نا۔ تو بات اس چیز کی، ہمیں کام سے غرض ہے، ہمارا ملک ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے ملک میں لا ابھی جو انہوں نے اچھے کام کیا، آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ جو CCD بنی ہے ٹھیک ہے، یہ کس کے دور میں بنی ہے؟ اچھا جو موٹر وے آج ہم سفر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے، لاہور کے لیے 4 گھنٹے کا، شاید وہ 92 میں نہ بنتا تو آج وہی سفر 12 گھنٹے کا ہوتا، اور اس کے ساتھ صرف وہ وہیں پہ سٹاپ نہیں ہوا، وہ پورے ملک میں انہوں نے جال بچھائے ہیں۔ ترقی کو اسی کو ہی کہتے ہیں، اور بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کیا مسلم جو ملک آپ کے عمران خان صاحب تھے وہ کہتے تھے روڈ، سڑکیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ترقی کی راہ میں نہیں ہوتے۔ آپ پوری دنیا میں آپ سرچ کریں، سب سے زیادہ ترقی پذیر ملک جو ہیں ان میں روڈز۔ میں تو صحافی ہوں، میرا عمران خان صاحب نہ کہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی آپ کے خیال میں ممکن ہے یا رہا ہو جائیں گے؟ سر میں ابھی ایز اے پاکستانی یہ کہوں گا، اگر دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جس طرح بھی دیکھیں، اگر آپ ایک نیوٹرل بات میں کروں تو اگر وہ کام کرنے دیں تو پھر تو میرے خیال میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ ٹھیک ہے اسی طرح اندر ہی رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے، ہمارا ملک ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ آتے ہیں ہر 6 مہینے بعد ان کو کوئی تاریخ یاد آ جاتی ہے۔ ابھی پچھلی تاریخوں میں کیا ہوا ہے، وہ جو KPK کا گنڈا پور تھا اس نے کیا کیا ہے؟ سب ایسے ہی بیچارے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ میری خدا را عوام سے اپیل ہے کہ وہ سمجھیں کہ جو ملک چلانے والے ہیں ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ قوم کے نام یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صبر تحمل دے ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں ان کا جو اپنے ذہن کو اس شیطانیت کی طرف نہ لے کے جائیں، جو کام کر رہے ہیں صرف ان کی طرف دیکھیں، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کا اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ آپ کا نام؟ جی حق نواز لگاری۔ ابراہیم بیگ۔ نواز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج کا اعلان ہوا ہے اس کو آپ کس دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس احتجاج کے حوالے سے؟ اس میں میرا تو یعنی شارٹ کٹ یہ ہے کہ جو ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے بہتر ہو، جس کے نتائج اسی کو فالو کرنا چاہیے، اور نا انصافی نہ ہو۔
बस मेन चीज़ ये है। तरीक़ाकार क्या हो ये सब समझते हैं, जानते हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि रिहाई के लिए कुछ संजीदा कोशिश हो रही है। आप देखें, उनका सबसे बड़ा जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ इस काम के लिए वज़ीर आला पख्तूनख्वा है, गन्नापुर साहब। इमरान खान ने ये कहा कि 5 तारीख को पीक होगा हमारी तहरीक का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर शुरू कर देंगे 15-20 दिन पहले, वर्कर्स को तैयार करना शुरू कर देंगे, वर्कर को समझाएंगे, मीटिंग्स बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो आपने देखा कहीं पे माहौल नहीं बना, बल्कि वो मिर्ज़ा अफरीदी के पास जाके लाहौर में उन्होंने क्या कहा कि 5 तारीख को हम शुरू करेंगे। इतनी बड़ी गैर संजीदगी अपने लीडर के लिए होना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो अंदर लोग पड़े हुए हैं और जो बाहर के लोग हैं उनकी सोच में, उनके कंफर्ट में, उनके मज़े और तकलीफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मुझे तो नहीं लगता कि खान साहब की रिहाई के लिए एक बात ये है। और दूसरी आप जहन में रखें, तहरीकें किसी को छुड़ाने, किसी को अंदर करने के लिए नहीं होती। तहरीकें बेसिकली सियासी पार्टियां बनती किस लिए हैं? लोगों के मसाइल हल करने के लिए बनती हैं। अगर आप लोगों का एजेंडा सामने नहीं रखेंगे, लोगों के मसाइल के लिहाज से आप तहरीक नहीं चलाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग रोज़ाना पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, बिल नहीं पे कर रहे। इसके अलावा नौकरियां हैं नहीं, रोज़ाना राइट साइडिंग हो रही है, आप लोगों को निकाल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की हड़ताल आप जाके देख लें, उसको बंद करने का ऐलान कर दिया। वहाँ पे लोग हैं बाहर पड़े हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये इश्यूज़ हैं लोगों के, ये अवामी इश्यूज़ हैं। जब तक आप अपनी रिहाई को अवामी इश्यूज़ के साथ मिल के इसको जोड़ेंगे नहीं और लोगों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो कौन सी तहरीक भाई मेरे चलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता तहरीक के लिए। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? ये रिहाई मुमकिन है? नहीं, मतलब आप ये तो बड़े एक जिसको कहना कि बहुत छोटी सी टैक्टिक्स भी नहीं कहना चाहिए, बस सिर्फ एक हल्का सा शो ऑफ और प्रेजेंस वाली बात है। इससे कहाँ होते हैं, इससे नहीं होते। ये असूली बात अलहदा है कि होना क्या चाहिए, लेकिन ये तो मतलब अब आप खुद सोच लें कि जब खुद ही वो जिस तरह बेग साहब ने कहा कि अभी उनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या चाहिए, तो इससे आप इसका इफेक्ट खुद समझ सकते हैं, गेज कर सकते हैं कि क्या होगा। बेग साहब, आप क्या कहेंगे, रिहा हो जाएंगे या रिहाई मुमकिन है? देखिए, वो ना कोई कानूनी तौर पे जिसको हम आम कानून समझते हैं उसकी वजह से वो अंदर गए हैं जेल में, ना उस कानून की वजह से या हड़ताल की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से बाहर आए थे। और मेरा ये ख्याल है कि आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगी, पावरफुल लोगों के साथ बात करना पड़ेगी, उनको यकीन दहानी कराना पड़ेगी। आपको जो हाइब्रिड आपने इमरान खान साहब जो हाइब्रिड हुकूमत का आपने बुनियाद रखी थी, जिन लोगों के साथ मिल के आपने हुकूमत बनाई थी, वो हाइब्रिड निज़ाम बहुत आगे चला गया हुआ है। शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो खुशामद की इंतहा कर सकता है, अख्तियारात देने की इंतहा कर सकता है, वो आ चुका है। इसके बाद आप उन्हीं लोगों के साथ जब तक डील नहीं करेंगे, उनको यकीन दहानियाँ नहीं कराएंगे, आपने जो सप्लेट करने की कोशिश की उसकी यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सीधी सादी पॉलिटिक्स करेंगे जब तक ये यकीन दहानी नहीं करेंगे। आप वो पॉलिटिक्स करेंगे जो लोगों के हक़ वाली होगी, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं होगी, लोगों के हक़ वाली होगी, उनके फेवर वाली होगी। जब तक उसकी यकीन दहानी नहीं करेंगे, भाई मेरे, ना इससे पहले कोई रिहा हुआ है, को हुआ है तो आप मुझे बता दें, नहीं हुआ, और ना इमरान खान साहब हो सकते हैं। और ये इंतहाई दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये नहीं है कि मैं ये खुशी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक एनालिसिस पूछा, एनालिसिस के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो तरीका है मेरे ख्याल में बाहर आने का जो हमें समझ आता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए डील ज़रूरी है? नहीं, डील देखें, मतलब इदारों की कास्ट पे पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स की कास्ट पे शायद इदारे बहुत अरसा ना चलें। सो रिहाई ज़रूरी है और बाकी लोग भी उनके उसी में। देखिए, अब तक की मुझे इसका गायब का इल्म तो मुझे नहीं है,
لیکن اب تک کے حالات پچھلے جتنے بھی سابقہ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہی ہوتا آیا ہے. زرداری صاحب کے بارے میں دیکھ لیں, جو آئینی صدر ہے, جو آئین کا محافظ صدر کہلاتا ہے. اس سے پہلے تو 58(2)B کے ساتھ تو یہ تھا کہ وہ آرمی کا بھی وہ تھا, پیٹرن چیف وہ تھا. دیکھیں جب آپ اس سے پہلے یہی ہوتا آیا ہے. افسوس اور دکھ کی بات ہے, اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے تو پھر آپ کرپشن اس کی نکالیں, پھر باہر نہیں آنا چاہیے جب تک وہ اپنی کرپشن سے توبہ نہ کرے اور لوگوں کا پیسہ واپس نہ کرے. اگر کوئی کرائم کسی نے کیا ہے تو جب تک کرائم ختم نہ ہو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا, ابھی آپ اسی 9 مئی کو دیکھ لیں, جن لوگوں نے جا کے اسٹامپ پیپر دے دیے, جن لوگوں نے جا کے مل لیا اہل اقتدار کے پاس, وہ باہر نہیں ہے. ان میں سے کوئی اندر گیا بھی ہے, کوئی اقتدار میں بھی ہے, کوئی MNA بھی بن گیا, کوئی سینیٹر بھی بن گیا. میں کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. تو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم غلط ہے, لیکن اس سسٹم کے قصوروار یہ سب لوگ ہیں. سزا جزا قانون کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل 100% اسی طرح جس طرح کے نیچر کا اصول ہے اسی طرح ہونا چاہیے. بیان حلفی کے بنیاد پر مطلب معاف نہیں کرنا چاہیے. کس بنیاد پہ؟ بیان حلفی یا مطلب معافی مانگنے. نہیں, اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو بھگتنا چاہیے. اگر کسی نے نہیں کیا تو بے گناہ کے طور پہ, جیسے عمران خان کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں, تو بے گناہ کو پھر اندر نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ اصول آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ, یہ ملک 70-80 سال سے چل رہا ہے, دنیا جان سدھر گئی ہے. آپ کے ساتھ ساتھ کے ممالک, آپ تھائی لینڈ سے لے کے, ملیشیا سے لے کے, انڈونیشیا سے لے کے, آپ تمام ممالک کو دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا. انڈیا کو دیکھ لیں. بالکل بیگ صاحب, یہاں پہ مشکلات آپ کے سامنے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں پہلے ہی آپ سے بات کی تھی کہ کسی دوسرے کی کاسٹ پہ پہلے کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے اور پہلے کی کاسٹ پہ دوسرے کو فائدہ نہیں چاہیے. سپریم چیز نیشن ہے, عوام ہے, پاکستان ہے, اینڈ دین اس کے ادارے ہیں. مطلب ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی پہلے بھی بات ہوئی کہ کسی انڈیویجول کے لیے آپ بہت زیادہ نقصان نہ کر بیٹھیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بٹ آبویسلی وہ ایک پرسن اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, اس کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے, اس کو باہر آنا چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادارہ, آرگنائزیشنز, ہمارے اپنے سیٹ اپ, اسٹیٹ اور نیشن. یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیں, لوگوں کے نام پہ سیدھی سادہ سا پیغام ہے کہ پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ جس کو کہتے ہیں, آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں فساد نہیں ہونا چاہیے, اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے, اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, اس میں لوگوں کے نقصانات نہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو پیسفل عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا تھا, ایک لمبا چوڑا, کوئی نقصان نہیں ہوا, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا. ابھی جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں لڑائیاں, فساد, قتل, ایون لوگ مر گئے ہیں بیچارے ہمارے علاقے کا. جب کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے, اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا, تو میرے خیال میں اس وقت تک ان کے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں اٹھانا چاہیے, کوئی کارروائی بھی نہیں ہونی چاہیے. دنیا جہان کے جو آئین ہیں, دنیا جہان کے جو قوانین ہیں, اس میں پروٹیسٹ آپ کا بنیادی حق ہے لوگوں کا. پاکستان میں بھی ایسا ہی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ پروٹیسٹ ہمیشہ اسی طرح فروٹفل ہو سکتا ہے جب آپ پرامن. اب یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کروڑ لوگ ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں. آپ ضروری ہے کہ آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے. اگر آپ کسی وزیرستان میں بھی جا کے 2 کروڑ بندہ بٹھا دیں, آپ مجھے بتائیں, آپ سمیت, BBC سمیت, CNN سمیت, دنیا کا کون سا ایسا میڈیا ہوگا جو وہاں نہیں پہنچا ہوگا؟ ضروری ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں آ کے لڑیں اور کسی کو آ کے فتح کرنا ہے. بھئی ایسا نہیں ہوتا. پروٹیسٹ تو آپ کہیں بیٹھ جائیں, اتنے لوگ بیٹھ جائیں نا, تو دنیا کا کوئی میڈیا اس کو اگنور نہیں کر سکتا. مطلب ہر شہر میں لوگ نکلے اور اگر چاہے تو پھر عمران خان صاحب اس طرح رہا. پرامن احتجاج یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا جہان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بے گناہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ بے گناہ ہونا بھی اپنی جگہ پہ ایک بڑی چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مسائل شامل کریں. بھائی لوگوں کے مسائل نہیں ہیں کیا؟ اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس گورنمنٹ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے جو لوگوں کے تھے. اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور مسائل بڑھے ہیں تو پھر آپ مسائل کی پالیٹکس کریں,
آپ لوگوں کو بتائیں, آپ دنیا جان کو بتائیں کہ لوگ بھوک مر رہے ہیں, لوگ بجلی کا بل پے نہیں کر سکتے, یہاں پہ جابز نہیں ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, لوگوں کا پر کیپٹا بہت کم ہے, لوگوں کو پچھلے 7-8 سال سے تقریباً کوئی نوکریاں نہیں ملی, بلکہ الٹا نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. آپ کی یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ. قائدم یونیورسٹی بند کر دی ابھی, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو بند ہو رہی ہے. ہم جب پڑھتے تھے تھوڑی سی ایک فیس ہوتی تھی, لوگ پڑھائی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. آپ تو آپ ماں باپ آپ کے فیسیں نہیں پے کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. بھائی یہ مسائل ہیں لوگوں کے. پانی, صاف پانی, دہشت گردی, آپ کے 2 صوبے دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ مسائل کی بنیاد پہ جب تک پالیٹکس نہیں کریں گے, سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. سیاسی پارٹیاں کبھی اس لیے نہیں بنتی کہ آپ کسی کی رہائی, ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے لوگوں کے مسئلے اٹھا لیے ہیں, آپ نے اپنا ایجنڈا جو بنایا ہے اوورال, کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل اٹھا کے کر رہی ہیں؟ بہت کم نہیں ملا ہے مطلب آج تک. کی بات ہے, پارٹیاں جس مقصد کے لیے بنتی ہیں پرو پیپل ہونا چاہیے. جب تک سیاسی پارٹیاں لوگوں کے حق میں نہیں ہوں گی, سیاسی پارٹیاں اسی طرح چل رہی ہوں گی جس طرح سے آپ مافیا کی طرح آج بھی چل رہی ہے, خوش آمد کے طور پہ چل رہی ہے, لوگ ووٹ نہیں دیتے. جب تک آپ لوگوں کے مسائل اٹھائیں گے نہیں, حل نہیں کریں, لوگ کیوں ووٹ دیں گے آپ کو؟ تو پھر اسی طرح یوزلیس پارٹیاں بن گئی. پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک لیڈر کو قید کیا ہوا ہے اور عوام اس کے پیچھے ہے. احتجاج کا ہر ایک کو حق ہے, پرامن طور پر قانون کے دائرے کے اندر ہے تو ضرور ہونا چاہیے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے احتجاج سے وہ رہا ہو سکتے ہیں یا حکومت پہ یا اداروں پہ پریشر آ سکتا ہے تو ان کا حق ہے, اس کا ادا کرنے کا ان کو پورا حق ہے. کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, احتجاج کے لیے آپ نکلیں گے یا مطلب ساتھ دیں گے, احتجاج میں مطلب شرکت کریں گے؟ میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں, ویسے میں تو اپنے خیالات آپ کو بتا رہا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی آپ کے خیال میں ممکن ہے یا رہا ہو جائیں گے؟ یہ تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ تو ظاہر ہے جو صاحب اختیار و اقتدار لوگ ہیں ان کو زیادہ بہتر ہے, پتہ ہے. تو پہلے بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے, لوگ اندر بھی ہوتے رہے ہیں, باہر بھی ہوتے رہے ہیں, قصوروار بھی چھوٹتے رہے ہیں اور بے قصور بھی چھوٹتے رہے ہیں, دونوں چلتا تو رہا ہے. عمران خان صاحب کے 2 سال سے مطلب زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ وہ جیل میں ہے, تو کیا آپ کے خیال میں کیسز جتنے بھی ہیں سیاسی ہیں؟ یقیناً سیاسی ہیں, ظاہر ہے. اس قدر اب صرف عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے. لوگ اسے پسند کرتے ہیں, اور اگر کسی کو لوگ پسند کرتے ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ اندر کر دیں. یہ ہے کہ اگر قانون کے دائرے کے اندر رہتے رہتے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے واقعی میں کوئی ایسا جرم کیا ہے تو یقیناً سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی طور پہ کہ جب تک وزیر اعظم تھا تب تک وہ ٹھیک تھا, اور جب نہیں رہا تو اس کے بعد وہ خراب ہو گیا. یہ بات قانون کے مطابق سزا, جس نے جو بھی گناہ کیا ہے چاہے وہ خان صاحب ہے یا کوئی اور ہے, سزا دینی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. لیکن اگر قانون کے دائرے میں ہے تو چاہنے والے زیادہ ہے خان صاحب کے. ادھر بھی مطلب لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر ہو, خان صاحب جیل سے رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو احتجاج مطلب ہو رہا ہے یا ہونے کا اعلان ہوا ہے, قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ قوم کے نام ایک ہی پیغام ہے کہ پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. ان کا حق ہے احتجاج کا, پورا حق استعمال کریں, لیکن قانون کے دائرے کے اندر ہے تو کسی کی جان کا, مال کا, پراپرٹی کا اور اس کے سیلف کا کوئی نقصان مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں, نہ حکومت کی طرف سے نہ عوام کی طرف سے. آپ کا نام؟ شکیل خان. شکیل خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کا جو اعلان کیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یار بات یہ ہے کہ کتنے عرصے سے یہ رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہی. ہمیشہ جو ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے, ایجوٹیشن کرنا ہے, کارروائیاں کرنی ہے. مطلب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی.
नीयत साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल से नीयत साफ़ होगी तो आगे काम होगा। जो आपके दिल में अगर कोई गलत बात है तो गलत अंदाज से आप काम कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हो तो वो चीज़ें नुकसान देंगी आपको। क्या इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जितने एहतजाज किए, जितनी भी कोशिश की है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, उसमें नीयत साफ़ मंजर आसान वो नहीं था? लाहौल वाला कौन सी नीयत साफ़ थी? आप जो कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं वो नीयत साफ़ थी आपकी? आप जो GHQ पे हमला करते हैं आपकी नीयत साफ़ थी क्या? क्या बात कर रहे हो आप? ये कितने मियाँ वाली पे आप हमला करते हो, वो नीयत साफ़ थी क्या आपकी? तो PTI का मुतालबा है कि इस पे जुडिशल कमीशन ही बनना चाहिए ताकि प्रॉपर तहकीकात हो, और साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई आपके ख्याल में मुमकिन है या रिहा हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से रिहा हो जाएंगे। जो उन्होंने हरकतें की हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ तो बहुत से केसेस बने हुए हैं। अब क्या मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। कौम के नाम इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एहतजाज मतलब हो रहा है या जो ऐलान हुआ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ? कौम के नाम आपका पैगाम क्या है? भाई जो कुछ पूरी दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हो, पूरी चेंज आ रही है पूरी दुनिया में, वो बहुत बड़ी चेंज आ रही है। उस चेंज के हवाले से आप देखोगे ये इमरान खान और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। इसराइल के हवाले से आप देख लें, अगर उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया तो फिर हम भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। बहुत से मामला बड़े अजीब चल रहे हैं। अल्लाह करे कि मुल्क में बेहतरी हो और लोग खुशहाल हो। आमीन आमीन, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। स्ता सुना हसनैन हसनैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुकुम दे पाकिस्तान बानी चेयरमैन इमरान खान साहब दे रिहाई दे पर दे एहतजाज ऐलान करे दे, स्तासो पे नज़र से दे یاره جی دا خو د هر یو پارټي یو پولیټیکل رائټ دی چې هغه په یو دایره کې د خپل احتجاج هم ریکارډ کولی شي او خپل چې کوم داغي مطالبات دی هغه هم کې هودي شي. نو زما په نسبت باندې خو هغې ته اجازت ورکول پکار دی. بالکل د قانون آئین یا د توڑ پھوڑ نه علاوه مطلب پرامن احتجاج پکار دی within the limits څه هم کېږي. یو پولیټیکل رائټ دی د هر یوې پارټۍ فریډم اف ایکسپریشن دی که هغې خپل سټرایک ریکارډ کول غواړي within the limits without destroying anything. نو زه خو یم چې اجازت دوک چې د هغې کوم پولیټیکل ریکارډ دی هغه ټیک نه دی، خو بیا هم زه وایم چې که هغې په یو پیسفول انداز کې خپل پروټیسټ ریکارډ کول غواړي نو هغې ته اجازت پکار دی. PTI کې اصل کې چې څومره احتجاجونه دوی کړي دي خو پر امن احتجاج ته ریاست هم پرېښې نه دي او پر امن احتجاج د نه مخکې مطلب په ایکشن اخیستل هم نه دي پکار چې دوی خلاف مطلب پولیس کریک ډاون وکړي. او دې سره سره آیا د بانی PTI عمران خان صاحب رهایی تاسو ته ممکنه ښکاري یا رها به شي؟ یاره جی د هغو چې کوم کیسز نوعیت دی هغه لږ ډېر زیات سنګین دی او هغې باندې خبرې روانې دي، خو د هغې چې کوم بیکګراونډ دی هغه داسې لږ پولیټیکل غونته کې دی. نو هغې ته به اول نه خپل پولیټیکل سایډ لږ کلیر کول غواړي چې د کوم حریف دي. نو د هغې نه پس انشاءالله نیګوسیشن خو مخکې هم شوي دي او بیا هم کېدي شي لکه لاره په سیاست کې چرې هم نه بندېږي. عمران خان صاحب باندې کیسونه آیا د ستاسو په خیال باندې سیاسي دي؟ یاره جی ما ته خو سیاسي ښکاري. او جی خلکو ته د عمران خان صاحب د رهایی په حواله سره چې کوم د احتجاج اعلان دی پیغام څه لري؟ زما خو خلکو له دا پیغام دی چې که څوک خپل احتجاج کوي هر سړي ته خپل رایټ دی، خو په یو لیمټ کې یو انداز کې چې لکه زمونږ دا ښارونه او دا ګملې نه ماتېږي، فوټ پاتس نه ډسټرای کېږي، نو په داسې انداز کې خو چې هغوی څومره سټرایک کولی شي او څومره په منظم انداز کوي نو ښه خبره ده. خو که چېرې هغه وایي چې موږ به درځو او دعوه به کوو او یا به داسې په ګورمنټ ادارو په بلډینګز باندې حمله کوو یا داسې ټایپس ډسټرکشن، نو لکه بیا نه دي پکار. زه وایم چې بیا ګورمنټ ته خپل ایکشن اخیستل پکار دي. کتونکو د پاکستان تحریک انصاف د بانی چیئرمین عمران خان صاحب د رهایی لپاره د احتجاج په اعلان باندې د خلکو تفصیلی خبره تاسو واوریدې. دوی هم وایي چې پر امن احتجاج د هر یو تن حق دی او PTI ته هم پکار ده چې پر امن احتجاج ریکارډ کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.